بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج آپ لوگوں نے میری باتیں بہت دھیان سے سننی ہے۔ آج میں 5 چیزیں آپ کو ایسی بتانے جا رہی ہوں جس کے بارے میں آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کی ہے کچھ لوگوں کی آمدنی کم ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں سکون اور خوشحالی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی بے چینی ختم نہیں ہوتی ان کی۔ اصل میں فرق رزق اور برکت کا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق کی بہت ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، جیسے کہ صحت بھی ہے، رزق اولاد بھی ہے، رزق وقت بھی ہے، اور رزق سکون بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رزق ہونے کے باوجود ہماری زندگی خالی خالی کیوں لگتی ہے، ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک شخص کی کہانی بھی بتاتی ہوں۔ ایک شخص تھا، دن رات محنت کرتا تھا، ڈبل جاب بھی کرتا تھا، اوور ٹائم بھی لگاتا تھا، اور اس چکر میں وہ تھکن پریشانی میں مبتلا بھی رہتا تھا ہر وقت۔ ظاہر ہے آپ زیادہ کام کرو تو تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے آپ کو۔ تو میری پیاری بہنوں، جب وہ شخص گھر آیا تو اس کی بیوی ناراض، اس کے بچے اس سے دور، دل میں بے سکون۔ وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر بہت پریشان ہوا نا وہ شخص جو ہے۔ ایک دن اس نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، اس کے باوجود میری زندگی میں سکون نہیں، میری کمائی میں برکت نہیں۔ تو یہ سب بتانے کے بعد بزرگ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ تو پھر آگے سے وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس بزرگ نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا تم حلال کماتے ہو؟ تو وہ شخص آگے سے اس نے آنکھیں اپنی جھکا لی۔ پھر اس برے شخص نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ کیا تم صدقہ دیتے ہو؟ تو پھر اس شخص نے کہا دیتا ہوں لیکن کبھی کبھار۔ جب یہ ساری باتیں اس بڑے شخص نے سنی تو اس نے دوبارہ سے کہا کہ بیٹا، رزق بڑھانے سے پہلے رزق میں برکت تو لاؤ۔ اور آپ سوچیں ذرا، برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصل میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ کم چیز میں زیادہ فائدہ حاصل کرنا۔ اب ذرا سوچیں، ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو گناہ صرف آخرت کو خراب نہیں کرتے، گناہ وہ دنیا کی برکت بھی چھین لیتے ہیں، اور گناہ کی وجہ سے ہمارا دل بھی بے چین رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو سکون بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حرام کمائی، حرام پیسہ جو بظاہر ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ اس طریقے سے ہم بہت زیادہ کما لیں گے، مگر سمجھے وہ ایک آگ کی قسم کا ہوتا ہے۔ وہ نہ تو ہمیں سکون دیتا ہے، نہ عزت، اور ایک جو سب سے کامن چیز ہے ہمارے معاشرے میں، ناشکری۔ ہم جو ہے اس پر شکر نہیں کرتے، اور جو نہیں ہے اس کا رونا روتے ہیں۔ اور یہ جو خصوصیت ہے نا، یہ زیادہ تر عورتوں میں ہی پائی جاتی ہے، ناشکری والی۔ یہ جو ناشکری ہے نا، یہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اس چیز کو اپنے زندگی سے نکال دیں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ کے پاس چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو شکر کرے گا میں اسے اور زیادہ دوں گا۔ تو شکر گزاری کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ اللہ بھی خوش ہو، اور ہمارے ہر کام پہ اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے۔ تو اب ہمیں ایسے کون سے کام کرنے چاہیے جس سے ہماری زندگی میں برکت آئے؟ تو چلتے ہیں ہم اپنے ان 5 پوائنٹ کی طرف، جس کو کرنے سے یقیناً انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت ضرور آئے گی۔
دل سے یہ کام کیجیے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ برکت کیسے آئے گی؟ سب سے پہلے تو میری پیاری بہنوں، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے نا۔ تو اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ ہمارے لیے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہے نمبر 2 پر، وہ ہے استغفار کی کثرت۔ یقین کریں یہ میرا بھی آزمایا ہوا ہے۔ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور پھر اس کے معجزے دیکھیں۔ آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو آپ ضروری نہیں روز 1000 مرتبہ پڑھیں یا 2000، آپ تھوڑے تھوڑے کر کے بھی پڑھ لیں۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتی 100 دفعہ پڑھ لیں، 200 دفعہ پڑھ لیں، 300 دفعہ پڑھ لیں، لیکن روز کنسسٹنسی کے ساتھ اسے پڑھیں، اور پھر اس کے معجزے دیکھیں اپنی زندگی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور مال و اولاد میں اضافہ کرے گا۔ سوچیں اس بات سے ہمیں کیا مقصد حاصل ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، یعنی سوچیں صرف معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ تو معاف کر ہی دیے اور ان کے مال میں بھی اضافہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا صدقہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تھوڑا دیتے ہیں مگر اللہ انہیں بہت دیتے ہیں، کیونکہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ صدقہ میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے، اور صدقہ کا اتنا زیادہ اجر ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ صدقہ کا اجر ہمیں دنیا میں تو ملتا ہی ہے، اس کا اجر ہمیں آخرت میں بھی ملے گا۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ چوتھا پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ ہے والدین کی دعا۔ ماں باپ کی رضا پہ برکت ہے۔ جس گھر میں والدین خوش ہونا وہاں برکتیں اترتی ہیں، اور ماں باپ تو ہے ہی اتنی پیاری نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی۔ ان سے نرمی سے بات کرے، نرمی سے گفتگو کرے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آؤ، نرمی سے بات کرو، ان کو اف تک نہ کہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانے کے لیے یہ سب باتیں کہی ہیں، تو ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ان ساری باتوں سے ہماری زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ اور پانچواں پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے صلح رحمی۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئیں۔ ان کے ساتھ تعلق توڑنے سے آپ کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں رشتے بھی بہت خوبصورت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے جوڑیں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ دیکھیے گا پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے راستے بنائیں گے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر رزق دینے والے کو بھول گئے ہیں۔ ہم پیسے کے لیے بھاگتے ہیں، نماز کے لیے نہیں۔ ہم موبائل کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن قرآن کے لیے نہیں۔ تو میری بہنیں آپ خود سوچیں کہ جب رب ناراض ہو جائے تو برکت کیسے رہے گی ہماری زندگی میں۔ تو میری پیاری بہنوں، آج سے ایک فیصلہ کریں کہ آج سے ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور روزانہ استغفار کرنے، ہفتے میں صدقہ ضرور دینا ہے اور حلال کمائی کی طرف اپنا رجحان بڑھانا ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے انداز پیار محبت کے ساتھ بات کرنی ہے، اور ان سب کے ساتھ عمل کر کے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا ان سب چیزوں پر عمل کر کے آپ کی زندگی ٹوٹلی بدل جائے گی۔
بہت خوبصورت اور بابرکت زندگی بن جائے گی۔ اور اگر آج آپ پریشان ہیں، قرض میں ہیں، بیماری میں ہیں، یا مطلب کسی بھی پریشانی میں، تو یاد رکھیں اللہ ابھی بھی دروازے کھول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا، ہم سب بس ان کے ایک کن کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی راستے بنانے والے ہیں، وہ آپ کی قسمت بھی بدل سکتے ہیں۔ بس ایک قدم آپ اٹھائیں، اللہ پاک خود 10 قدم آپ کی طرف اٹھائیں گے۔ اللہ سے اچھی توقعات رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ ہر کسی کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں، تنہائی میں اللہ پاک سے دعا کیا کریں، اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ جو میں نے 5 پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں، وہ ان کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ انشاءاللہ آپ ضرور ایک دن کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی برکتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، ہمیں حلال رزق کی توفیق دے، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں اپنی ناشکری سے بچا لے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بہت ناشکرے ہیں۔ بس اللہ پاک ہمیں اپنی ناشکری سے بچا لے، آمین۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور میری ویڈیو میں کوئی بھی لائن، کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کے دل کو چھو گئی ہو، تو مجھے ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی امید، ایک نئی موٹیویشنل بات کے ساتھ۔ تو اپنی بہن کو اجازت دیں، آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔